السلام علیکم جی. آج آپ کی خدمت میں اس حوالے سے حاضر. پنجاب کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ مچا، لیکن جس کے اندر بتایا گیا، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے باور کروایا گیا، بلکہ اپنے میڈیا کے ذریعے. اپنا میڈیا کن کا ہے؟ چودھری صاحبان جو ہیں. چودھری صاحبان آپ کو پتہ ہے کہ دھوپ ہو، چھاؤں ہو، فضا ہو، بہار ہو، انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی لوکل آفسز ہوتے ہیں میڈیا کے، وہاں پہ اپنے لوگ پالے ہوتے ہیں. ان کو باقاعدہ منتھلی جو ہے وہ کیش ان کے گھروں کے اندر ڈلیور کیا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ اس بات کے راوی رہے ہیں، کچھ نے لوٹایا بھی ہے، مطلب تو اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں گور بٹ صاحب آؤ. تو کچھ نے لوٹایا بھی ہے یہ احسان چودھریوں کا، مطلب انہیں کہا کہ نہیں پائیں تھوڑی مہربانی. لیکن جیسے ہی وہ کوئی عہدے پہ آتے ہیں جو اہم عہدہ ہو، وہ چودھری صاحبان اس کے اوپر اپنا پٹو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاید پہلا موقع ہے کہ چودھریوں نے ڈیجیٹل اس میڈیا کے اندر، ویسے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چودھری صاحب نے جو خبر بھیجی ہے وہ فرنٹ پہ 2 کالم لگے گی لوور ہاف پہ، اور اگر خبر یہ تو ہوئی تو اپر ہاف پہ بھی لگ جائے گی. چودھری صاحب کوئی بھی بونگی ماریں گے اس کو آن ایئر یا صفحے کے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا، اور ان کی کوئی چیز نکال کے اس کو ہی آن ایئر بھیجا جائے گا. یہ چودھری صاحبان کا یہ میڈیا کا ریٹرن ہے جو چودھری صاحب کو ملتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، وہ چودھری صاحبان نے اپنا میڈیا آزمایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے دیکھا کہ عمران خان اگر اتنی مینوپولیشن کر سکتا ہے تو ہم جو اتنے سالوں سے 30-35 سالوں سے ہم جو میڈیا کو پال رہے ہیں تو ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو سکتا. تو پھر میڈیا نے، ان کے پلے پالک میڈیا نے یا ان کے پالتو میڈیا ورکرز نے ان کو ڈلیور کیا. اور وہ ڈلیور کیا کیا؟ وہ ڈلیور یہ کیا، چودھری صاحب ہاتھ غلط جگہ تے پا بیٹھے ہو. چودھری صاحب ہاتھ غلط جگہ تے پہ آ گیا پائے. میڈیا نے یہ کہا کہ جناب علیم خان کی جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ منہ ماری ہو گئی ہے، اور حمزہ نے علیم خان کو تھپڑ مار دیا. اچھا، اگر بات منہ ماری تک رہتی نا تو یہ سودا بک جاتا نا کسی نہ کسی لیول کے اوپر. اب جو لوگ حمزہ کو جانتے ہیں وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ سمجھا کر، وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. میں وہ الفاظ نہیں جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے یار، سمجھا کرے نا. تو اس کے بعد جناب اس کو گایا گیا، باقاعدہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر گایا گیا. اور چودھری صاحبان کی رشتہ داریاں بھی ہیں کسی میڈیا اس کے اندر، وہاں پہ بھی اس کو گایا گیا، اور اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر علیم خان صاحب کود کے میدان میں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ بک بک بند کرو، حمزہ جو ہے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. چھوٹا بھائی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علیم خان جو ہے وہ حسین نواز کا کلاس فیلو ہے، تو حمزہ چھوٹا ہوگا پھر. حمزہ چھوٹا ہے. تو اس نے کہا جی میرے بھائیوں کی طرح ہے. تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو مت گایا جائے. لیکن اتنی دیر میں چودھری صاحبان جو تھے ان کا فیڈڈ میڈیا اور میڈیا پرسن جو تھے وہ اپنی طرف سے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اہم ایشو بنا چکے تھے. تو نتیجے کے طور پہ یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا، اس کی میمز بن گئیں، اس کے حوالے سے کلپس جو تھے، اور خاص طور پہ وہ کیا ہوتا ہے سی جیز جو تھیں وہ جناب دھڑا دھڑ وہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر شیئر ہونا شروع ہو گئی کہ وہ تو آپس میں لڑائی ہو گئی. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، علیم خان کے بعد یہی بات جو تھی وہ اس نے بھی کہہ دی، حمزہ نے بھی کہہ دی کہ جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور ہمارا تو آمنا سامنا بھی نہیں ہوا اس حوالے سے. تو لیکن ان کے دیکھیے جرنلزم کے اندر یہ ہے کہ یا تو آپ اس کی تصویر لے کے آئیں یا ویڈیو لے کے آئیں کہ جناب حمزہ آگے بڑھ رہا اور ٹرل کر کے تھپڑ علیم خان کے منہ پہ مارتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے آپ کبھی علیم خان سے ذاتی طور پہ ملیں تو وہ بندہ ایسا نہیں ہے جنہوں کوئی اوے کہہ کے بھی بلا سکے نا. ایک شخصیت کا اورا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک پار بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس کو آپ تھپڑ مارنے کا سوچ سکیں. آپ کبھی ملیں تو صحیح ان سے، علیم خان سے. مطلب باقی ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے 12 کرٹیسائز کیا وہ اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن اس کو تو دیکھیں نا ذرا. مطلب آپ دیکھیں کہ میں میری ذات کے حوالے سے، مطلب اگر مجھے موقع ملے میں ملک ریاض کا تھپڑ جڑ دوں گا، مگر کوئی مسئلہ ہوگا نا، مطلب شخصیت کوئی نہیں. ٹھیک ہے، بزرگ آدمی ہے، میں اللہ نہ کرے میں ایسی بات کروں، لیکن اگر آپ کوئی یہ کہے کہ ملک ریاض کو فلانے نے تھپڑ مار دیا،
تو وہ بلیو کر لیں گے، مطلب میں تو کر لوں گا کہ ہاں ہو سکتا ہے ہو گیا ہو۔ علیم خان کو تھپڑ مارا، نہیں ہضم نہیں ہو سکتا، علیم خان تو اس تو پہلے تکرار پائی، ٹھیک ہے، اور اس لیے نہیں۔ تو خیر اس کے بعد جب کر دیا، تو جب یاد تو جی آپ ویڈیو لے کے چلے، ویڈیو نہیں ہے کوئی تصویر ہی بن گئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور جا رہے تھپڑ ایسے تو نہیں ہوتے کہ بندہ آیا تو چوک کے تھپڑ مار دیتا، وہ اس سے پہلے کوئی بول بلانا بھی ہوا ہوگا، کوئی اس کی ویڈیو آ جائے، ٹھیک ہے۔ اوپائن علیم خان جو ہے اس کا ٹارگٹ اس وقت حمزہ نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ وہ ہے جو پشاور میں جلسے کرتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کہ وہ دکھی آدمی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جس طرح مطلب کہ ان کے بچوں تک بات لے کے گیا تھا نا، ظاہر کمپنی کے ڈائریکٹرز کے اندر آپ پاکستان میں یہی روایت ہے، آپ اپنا نام ڈالتے ہیں ڈائریکٹران کے اندر، اپنے بچوں کا ڈالتے ہیں، اپنی بیوی کا نام ڈالتے ہیں، تو جب کمپنی کے خلاف ایکشن ہوا تو بچوں تک بات چلی گئی۔ ہمارے ہاں اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک روایت تھی کہ یار بچوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں، سیاست جو ہے وہ مردوں کے درمیان ہو رہی ہے، تو ان کو گھسیٹنا ہے تو گھسیٹیں۔ یہ وہ پہلا کم ظرف شخص تھا کہ جس نے اپنی اے ٹی ایم مشینوں کے بائی دا وے وہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ اگلی اے ٹی ایم ہوں گے عمران خان کی، اے ٹی ایم لب لینا جے وہ چلاک بڑا جے، لال لوٹ لینا ہے، لال لوٹ لینا، یہ لال لوٹ چلاک بڑا جے، یہ اپنی اے ٹی ایم ڈھونڈ لیتا ہے۔ دیکھیں نا علیم خان اے ٹی ایم تھی گئی، اس کے بعد جہانگیر ترین اے ٹی ایم تھی گئی، اب کیا کریں، اس نے وہ جہانگیر الیاس سینٹورس والا اس کو اے ٹی ایم کے طور پہ ڈھونڈ لیا ہے، اب اس کو وہ نیازی جس کا اس کو نام نہیں پتا تھا الیکشن سے پہلے، اور اس نے بڑے جلسے میں کہا تھا نیازی یہاں پہ کہاں پہ آ گیا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا، اس نیازی کو اس نے وہاں کا پرائم منسٹر بنایا آزاد کشمیر کا، اور اب اسی کی کنسنٹ کے ساتھ، اسی کے نظر فرمائی کے ساتھ اس کی جگہ پہ تنویر الیاس صاحب آ رہے ہیں، پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر۔ تو تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں نہ آ سکتے، تو کیوں آ رہے ہیں، وہ اے ٹی ایم ہے، اگلی اے ٹی ایم ہے، تو لہذا وہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی نو کانفیڈنس کی موو جو ہے وہ فارورڈ ہو گئی ہے، اور وہ نیازی بیچارے کا نہ کو پہلے کو کیریئر رہا ہے پولیٹیکل کیریئر، نہ کو اس کا گروپ تھا، انہیں رگڑے جانا ہے غریب آدمی نے، ٹھیک ہے۔ تو خیر واپس آتے ہیں، تو یہ جو پروپیگنڈا ہوا آج کے دن اور بے بنیاد ہوا، اور پھر جس طرح لوگوں کو اپنی وہ سٹیٹمنٹس جاری کرنی پڑیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا چوہدری صاحب انویسٹمنٹ فارغ گئی سر، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو ایشو نہیں بنا سکے، نہ صرف ایشو نہیں بنا سکے بلکہ زیادہ کھینچا آپ نے، تو لاسٹ تک دوسرے پاسوں چھٹ گیا، لاسٹ تک کھینچو جائے تو اے ہاتھ چھٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے، اس وقت منہ تو وجہ جے نہ کرو اس طرح دیا حرکتاں، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت جڑی کوئی عزت رہ گئی ہے وہ بھی نہ گنواؤ۔ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے پرے پنچایت والا فیصلہ دیا، قانون کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں دیا۔ ایک بات اس نے چودھریوں کی رکھ لی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کے چودھریوں کے ساتھ نہیں اچھا نہیں لگتا الفاظ واپس، تو وہ پرے پنچایت والا فیصلہ ہی آنا تھا کہ ایک بات ان کی رکھ لی گئی کہ جناب 16 کو انتخاب ہوں گے، چودھریوں کی یہ بات رکھ لی گئی، اور دوسری بات اس نے ان کو بھی خوش کرنا تھا اپنا میاں صاحبان کو، اور حمزہ کو انہوں نے یہ خوش کیا کہ الیکشن وہی کروائے گا وہ ڈپٹی سپیکر جس کے ساتھ اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کی ٹکٹ کا وعدہ ہو گیا ہوا ہے، اور جو صاحب جو ہیں وہ والا گروپ چھوڑ کے تو جہانگیر ترین گروپ میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ آپ کو پتہ ہے کہ کس کے خون کا پیاسا ہے، اور کس کی انہوں نے بےزتی کرنی ہے، کس کی ہیوملیشن کرنی ہے، کس کو اس کی سیاسی موت سے ہمکنار کرنا ہے، اے مینو دسن دی لوڑ تے نہیں نہ ہے کی پایا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اور علیم خان دونوں کا 1 پوائنٹ اتحاد ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے کے طور پہ، 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا، انہوں نے کہا جیسی سیاست نہیں کرنی لیکن ایدی سیاست ختم کرنی ہے، ایڈا جال ساز بنیا پھردا ہے، یعنی ہمیں کھا کے ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے، ٹھیک ہے، ہماری زکاتوں خیراتوں پہ پل کے ہمارے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، تو انہیں اس بات کا بہت غصہ ہے، ملزمان کو اس امر کا بہت رنج ہے کہ اس نے ہمارا ہی کھایا اور ہمارے اوپر ہی تھوک دیا، تو اس لیے وہ اس کو اس کے سیاسی انجام پہ پہنچانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ اس کون؟ عمران خان،
عمران احمد خان نیازی کو اس کی سیاسی انجام تک پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ علیم خان جب نواز شریف صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ جی میرا کاروبار بہت ڈسٹرب ہوا ہے اس دوران، میرا سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، میں نے اس کو دھول چٹانی ہے، اس کا سیاسی کیریئر ختم کرنا ہے، آپ مجھے سپورٹ کریں اور میرے سے سپورٹ لے لیں جو میری چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا کیریئر ختم کرنے کے لیے چلیں گے تو میں آپ کی گاڑی کے آگے ڈول پہ جناب دھمال ڈالتا ہوا چلوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میری یہ سپورٹ لے لیں یا مجھے سپورٹ دے دیں۔ تو میں نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، نہ کوئی ٹکٹ کا، یہ وہ، میرا اگلے سیاست کرنے کا، اب سیاست سے میں تائب ہو جاؤں گا، میڈیا ہاؤس وغیرہ میں نے خرید لی۔ ویسے علیم خان صاحب ایویں کہہ رہے ہیں، سیاست ایسا چسکا ہے کہ بھائی جان ایک دفعہ لگ جائے تو وہ پھر ہٹتا نہیں ہے۔ ایک بات جو ہے وہ رہ گئی چودھریوں کی، اور دوسری بات جو ہے کہ ڈپٹی سپیکر یہ الیکشن کروائے گا، وہ رہ گئی ان کی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ جو رولنگ دے گئے ہیں، یا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 10 ممبر کے 18 ممبر جو ہیں ان کی رکنیت جو ہے وہ ہو گئی ہے، ہم نے معطل کر دی ہے، اگر وہ بحال نہیں ہوتی اور ڈپٹی سپیکر نہیں کرتا تو پھر تو پائن وہ جڑا فارورڈ گروپ بنیا ہوا ہے وہ کس دن لی بنایا سی، اور ٹکٹ جب ان کو ملنے کا وعدہ ہو جائے گا تو ان کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا نا، حمزہ وزیر اعلیٰ تو بن جائے گا نا، تو پھر ضمنی میں جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے خلاف پھر ریفرنس جائے گا کس کے پاس؟ بھلا ڈپٹی سپیکر کے پاس۔ تو ڈپٹی سپیکر اگر بھیجے گا تو وہ ریفرنس ہوگا نا، وہ تو روک بھی سکتا ہے نا۔ اگر اسلام آباد میں روکا جا سکتا ہے تو یہاں پہ بھی وہ ان کے خلاف جو ریفرنس آئے گا وہ روکا جا سکتا ہے، اور یہ ریفرنس جو ہے وہ چودھری صاحب تو نہیں بھیج سکتے، یہ ریفرنس تو عمران احمد خان نیازی کو بھیجنا پڑے گا، اور عمران احمد خان نیازی اگر ان کے خلاف ریفرنس بھیجے گا تو پھر سپیکر تو بیٹھا ہوگا، اور نیا سپیکر ویسے بائی دا وے منتخب ہونا۔ چودھری صاحب سپیکر بھی تو نہیں نہ رہیں گے 16 کے الیکشن کے بعد، اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر وہ سپیکر بھی نہیں رہیں گے ہیں۔ ویسے چودھری صاحب دا واس نہیں چل رہا، وہ جڑا محمد خان ہے وہ اسمبلی دا کلرک جڑا چیف انہوں نے سیکرٹری اسمبلی بنا لیا ہے، اگر ان کا بس چلے تو وہ اس کو ہی سپیکر اسمبلی اپوائنٹ کر دیں، وہ اتنا ان کا فیتھ فل ہے، ٹھیک ہے؟ فیتھ فل کا لفظ ہی زیادہ لگتا ہے مجھے، لائل کا لفظ زیادہ نہیں لگتا، وہ فیتھ فل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بچپن میں وہ مضمون تو پڑھا ہوگا جس کے اندر لکھا گیا ہوا ہے کہ وہ از اے فیتھ فل اینیمل، سمجھ گئے نا؟ بس سمجھ کر لو مطلب کہ نہ لئی دا کہ، لیکن میں نے کہا یہ جو آج چودھریوں کا ایک جو میڈیا کا بیانیہ پٹا ہے، اور ان کی پچھلے کئی سالوں کی جو میڈیا کے اوپر جو انویسٹمنٹ تھی وہ کھو کھاتے لگی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے نا جی، ہیں جی؟ ہاں ٹھیک، الحمدللہ ایک آنے کے بھی روادار نہیں تھے، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر اس دنیا سے لے جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانی عطا کرے۔ اور بھائی جب آپ کسی یہ نہیں ہوتے تو یہ والی بات کر پاتے ہیں نا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا لاہور سے بھی کتنے بھی لوگ ہوں گے جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے، اللہ آپ کو آسانی عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔